ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کی پاکستان کے سابق کرکٹرز نے مذمت کی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کی مذمت سابق فاسٹ بالر وسیم اکرم، وقار یونس اور آل راؤنڈر محمد حفیظ نے کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں وسیم اکرم نے لکھا ہے کہ آپ اکیلے ہیں لیکن آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں۔ وقار یونس نے بھی عمران خان کی گرفتاری کی مذمت کی اور لکھا کہ کپتان آپ کے ساتھ ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے والے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان کو رینجرز نے نیب کے القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بائیو میٹرک کروانے کے لیے جیسے ہی ہائی کورٹ کے متعلقہ آفس جانے لگے تو راستے میں انہیں رینجرز نے اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ٹویٹر اور ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک کی جانب سے واٹس ایپ کو ناقابل بھروسہ قرار دیے جانے کے بعد واٹس ایپ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ٹویٹر کے انجینئر فواد بیری کی جانب سے کیے گئے تمام دعووں کو واٹس ایپ کی جانب سے مسترد کر دیا۔ واٹس ایپ کے جاری کردہ بیان کے مطابق صارفین کو اپنے مائک کی مکمل سیٹنگز کا اختیار حاصل ہے۔ اس حوالے سے گوگل بھی تحقیقات کر رہا ہے۔ واٹس ایپ نے مزید کہا کہ واٹس ایپ مائک تک رسائی حاصل کرنے کے بعد اسے صرف اس وقت استعمال کرتا ہے جب صارفین کال، وائس نوٹ یا ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ بھی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ذریعے محفوظ ہیں، لہذا واٹس ایپ انہیں سن نہیں سکتا۔ تاہم کمنٹس میں تبصرہ کرتے ہوئے کئی صارفین نے اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تیونس میں یہودی عبادت گاہ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے تیونسی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ جزیرے دجریا میں پیش آیا۔ تیونسی وزارت داخلہ نے کہا کہ فائرنگ سے مرنے والوں میں 2 پولیس اہلکار اور 2 سیاح شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور یہودی عبادت گاہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے حملہ آور کو فائرنگ کرکے ہلاک کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ کے ایک ہفتے کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق لندن سے روانہ ہونے والے وزیر اعظم شہباز شریف کے خصوصی طیارے نے دوپہر 12:20 پر اسلام آباد لینڈ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 مئی کو ایک ہفتے کے دورے پر برطانیہ پہنچے تھے۔ شہباز شریف نے برطانوی حکومت کی دعوت پر بادشاہ کی تاج پوشی کی شاہی تقریب میں شرکت کی۔ شہباز شریف نے لندن میں مقیم اپنے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقات کی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق غیر ملکی خبر ایجنسی کا صحافی ارمان سولڈن مشرقی یوکرین میں راکٹ حملے کی زد میں آیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے بتایا ہے کہ صحافی ارمان سولڈن فرانسیسی شہری تھا۔ صحافی ارمان سولڈن کی ہلاکت پر فرانسیسی صدر اور یوکرینی وزارت دفاع نے اظہار افسوس کیا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق یوکرین جنگ میں اب تک 11 صحافی مارے جا چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کا موقف سامنے آ گیا۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ بندش غیر معینہ مدت کے لیے ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق انٹرنیٹ سروس محکمہ داخلہ کی درخواست پر بند کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر جھوٹے اور بدترین پروپیگنڈے کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی تھی۔ مشہور ترین روسی ٹک ٹاکر حسب اللہ اور ان کے دوستوں کو داغستان میں ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق 20 سالہ حسب اللہ اور ان کے ساتھیوں کو داغستان کی مرکزی شاہراہ بلاک کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے مشہور ٹک ٹاکر اور ان کے دوست مبینہ طور پر اپنے ایک دوست کی شادی کا جشن منا رہے تھے جب حکام نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں کسی غلط فہمی کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم بعد ازاں ٹک ٹاکر نے اس واقعے پر معافی مانگتے ہوئے سوشل میڈیا صارفین کو بتایا کہ وہ گاڑی نہیں چلا رہے تھے بلکہ ان کے دوست گاڑی چلا رہے تھے اور ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں آگاہ ہیں۔
پہلے بھی کہہ چکے ہیں، امریکہ کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت پر پوزیشن نہیں رکھتا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پوری دنیا میں جمہوری اقدار کی عزت اور قانون کی حکمرانی کا مطالبہ کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ تمام مظاہرین پرامن طور پر اپنی شکایات کا اظہار کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکام بھی حقوق جمہوری اصولوں کے مطابق تحمل سے جواب دیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے والے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان کو نیب کے القادری ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بائیو میٹرک کروانے کے لیے جیسے ہی ہائی کورٹ کے متعلقہ آفس جانے لگے تو راستے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق وہاں موجود نیب حکام کے پاس عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی موجود تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ جب تمام ٹاپ ٹیمیں پاکستان آ کر کرکٹ کھیل کر گئی ہیں تو ایشیا کپ کے لیے بھارت کے پاکستان نہ آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آئی سی سی اور اے سی سی کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہر وہ ٹیم اس معاملے پر پاکستان کو سپورٹ کرے جو یہاں آ کر کرکٹ کھیل کر گئی ہے۔ کراچی میں جناح کالج گراؤنڈ کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں سرفراز احمد نے کہا کہ 6-7 سال میں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے بہت کام کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی سی سی اور ایشین کرکٹ کونسل کو اس معاملے پر پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہر ٹیم پاکستان آ رہی ہے اور یہ پاکستان کا حق بنتا ہے کہ جو کرکٹ پاکستان کو ملی وہ پاکستان میں ہی ہو، کیونکہ پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے بہت جدوجہد کی ہے۔